حال ہی میں جو ہم پاکستانیوں نے سعودی عربیہ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں دو باتیں بہت کلیئرلی سمجھ لینی چاہیے، اور دونوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ کا وفد پہلی دفعہ آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میری حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو اس وقت جو مدینہ کا وفد تھا اس میں سے ایک انصاری کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ رک جاؤ مدینے والوں، سوچ لو کہ جو تم یہ ذمہ داری اٹھانے لگے ہو اللہ کے نبی کی حفاظت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب کے ساتھ تمہیں جنگ کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ پورا عرب ان کا دشمن ہے۔ تو اس وقت پھر انصار نے سوچ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت ہماری بھی کیفیت یہی ہے، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کر تو لیا ہے، لیکن ذرا سا آپ اس پہ غور کیجئے کہ سعودی عربیہ کی جو دشمنی ہے اس وقت، یا جو سعودی عربیہ میں خیبر تک آنے کے دلچسپی رکھتی ہے جو ملک ہے، وہ آپ اس کو جانتے ہیں، ISRAEL والے، تو وہ ان کی پشت کے اوپر کون کون کھڑا ہے؟ ان کی پشت کے اوپر 1.5 بلین آبادی والا ہندوستان کھڑا ہے، ان کے پشت پہ یورپین یونین، یورپ کے بہت سے ممالک کھڑے ہیں، اور ان کی پشت پہ دنیا کی سب سے بڑی فوج اور اسلحہ رکھنے والا امریکہ کھڑا ہے۔ تو اس وقت جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اب اصل میں ہم ان ممالک سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا اور انہوں نے اس مال غنیمت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مدینے والوں کے پاس کچھ نہ آیا، جس سے ان کے دل میں ایک خلش پیدا ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی تاریخی بات بولی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے نبی دنیا کی چیزیں تو لوگوں میں بانٹتے ہیں اور وہ خود تمہارے ساتھ مدینہ چلے جائیں، تمہارے حصے میں مدینہ آئے، اور تمہارے حصے میں اللہ کے نبی آئے مدینہ والوں کے حصے میں۔ تو اس وقت جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واللہ ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے حفاظت کا، تو اس کے بدلے میں صرف ہمیں ایک چیز ملے گی، وہ ہے شہادت، حفاظت اور شہادت۔ ہمیں اس کے علاوہ عربوں کی دولت میں سے کچھ نہیں ملنا، یقین جانیے وہ پھر بھی سارا امریکہ میں، کینیڈا میں، سوئٹزرلینڈ میں ہی انویسٹ ہوگا، لیکن ہم پاکستانی یہ کریں گے۔ اس ساری بات کے باوجود بھی ہم یہ کریں گے حفاظت۔ کیوں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کی پریڈکشن کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب آخری وقت قریب ہوگا تو جو حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونے کے لیے مجھے ایک ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی، یعنی کہ جو مجھے اندازہ ہے، یعنی جو مجھے پتا ہے کہ کون لوگ حفاظت کے لیے آئیں گے، تو وہ مجھے ادھر سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اس پاکستان کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اسی کو بیس بنا کے پھر علامہ اقبال نے وہ مشہور مصرع بولا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔